سندنا ومستندنا وأساندنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. مسلمان انسان جب تک اسلام کے اندر مکمل اور کامل طریقے کے اندر دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی پاسداری اور ذمہ داری نہیں نبھاتا، اس وقت تک اس بندے کو ایمان اور اسلام کی حلاوت، چاشنی اور شیرینی اور مزہ اور مٹھاس حاصل نہیں ہو سکتا. مسلمان انسان اگر اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے اندر کامل طور پر داخل ہو جاتا ہے اور اسی ایمان اور اسلام کی پاسداری اور ذمہ داری کو نبھانے کا وہ انسان اپنے دل کے اندر عہد کر لیتا ہے، تو اس بندے کو اللہ رب العزت اس طرح ایمان کی شیرینی اور مٹھاس سے لطف اندوز ہونے کا موقع نصیب کر دیتے ہیں جیسے ایک انسان دنیا کے اندر ایک پھل اور ایک فروٹ کھا کے لذت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اس بندے کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. اگر آدمی ظاہری طور پر نسلاً بعد نسلاً ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا باپ مسلمان تھا، میں اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میرا خاندان مسلمان تھا، میں ان کے اندر آیا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، تو ایمان اور اسلام جب تک بندہ اس کے اندر کامل اور مکمل طور پر خود داخل نہ ہو، اس وقت تک ایمان اور اسلام کی حلاوت اور مزہ نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمان انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کی باریکیوں کو پہچانے اور ان کو مانے اور یقین کے ساتھ مانے، تو پھر مزہ بھی ہے اور دائرہ اسلام کے اندر رہنے والا مسلمان اللہ کے دربار کے اندر باعزت بھی ہے. وگرنہ دنیا کے اندر اکثر و بیشتر لوگ دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر نہ وہ مسلمان ہیں،
حقیقت کے اندر نہ وہ ایماندار ہے، نہ حقیقت کے اندر ان لوگوں نے ایمان کا مزہ اور لطف اور چاشنی حاصل کی ہوئی ہے۔ اس لیے جس انسان کو دنیا کے اندر ایمان جیسی دولت نصیب ہو گئی، اس پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس جیسی نعمت، اس جیسا انعام، اس جیسا احسان، اس جیسا اکرام، اس جیسا اللہ کا فضل دنیا کے اندر اور کسی پر نہیں، جیسا کہ اس بندے پر ہے جس کو اللہ نے دنیا کے اندر ایمان والی دولت نصیب فرما دی ہے۔ گویا کہ مسلمان انسان کا اصل اثاثہ، اصل خزانہ اور اصل معدن جو ہے وہ بندے کا ایمان اور اسلام ہے۔ اگر ایمان اور اسلام کی زندگی بندے کو نصیب ہو گئی تو اس جیسا کامیاب انسان اور اس جیسا خوش بخت انسان اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی مثالیں دی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر بھی اس قسم کی ہزاریں مثالیں ملتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کسی اور چیز کا نام ہے اور اسلام کسی اور چیز کا نام ہے۔ ایمان ایک بنیاد کا نام ہے، اسلام ایک عمارت کا نام ہے۔ بنیاد پہلے ہوتی ہے اور عمارت بعد میں ہوتی ہے۔ ایمان پہلے ہے اور اسلام بعد میں ہے۔ گویا کہ ایمان پہلے ہے اور عمل بعد کے اندر ہے۔ ایک آدمی عمل پہلے کرتا ہے اور ایمان کی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا سارا عمل ضائع اور بیکار ہے۔ ابو جہل عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ اس کا یہ عمل ہے کہ وہ بیت اللہ کی صفائی کرتا ہے، اس کا یہ عمل ہے کہ وہ حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا ہے، اس کا یہ عمل ہے کہ وہ خدمت کرتا ہے، اس کا یہ عمل ہے بیت اللہ کی حق حلال کے پیسے سے تعمیر و ترقی کے کام میں حصہ لیتا ہے۔ یہ اس کا عمل تو ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اولئک حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ میرے پیغمبر بے شک تیرا حقیقی چچا ہے لیکن اس کے عمل کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کو بتلا دیجئے کہ سب سے پہلے ایمان لے آ، اس کے بعد عمل کر، اس کے بعد عمل تھوڑا کرے گا اور اجر زیادہ لے گا۔ ایمان کے بغیر آدمی عمل زیادہ کرتا ہے لیکن تھوڑا اجر تو درکنار، الٹا وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور قرآن مقدس کے اندر اس بات کی تصریح فرما دی ہے۔ کچھ لوگ آئے جو ظاہری طور پر دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی غرض اور طمع اور لالچ کی وجہ سے وہ لوگ ظاہری طور پر کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سننے والا اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بڑے عاشق رسول لوگ ہیں، یہ تو بڑے مومن اور مسلمان لوگ ہیں، لیکن اللہ تو انسان کی حقیقت اور تہ کو جانتا ہے۔ اللہ ہر بندے کی گہرائی کا واقف ہے۔ نبی ہے یا ولی ہے یا پیر یا غوث قطب ابدال ہے، وہ تو تیرے ظاہر پر اعتماد کر لے گا لیکن جو اندر کو جانتا ہے وہ تیرے بات پر اعتماد قطعاً نہیں کرے گا۔ وہ اعتماد اس وقت کرے گا جب یہ آواز یہاں سے نکلے لا الہ الا اللہ۔ جب یہاں سے نکلتی ہے تو یہ دل والا خانہ خالی ہو جاتا ہے، صرف بچ جاتا ہے اللہ۔ جب یہ لا الہ دل سے نکلتا ہے تو دل والے خانے کے اندر جتنے بت ہوتے ہیں، جتنی محبتیں ہوتی ہیں، جتنی قرابتیں ہوتی ہیں، جتنے رشتہ داری ہوتی ہے، جتنی تعلق داری ہوتی ہے، جتنی وفا شعاری ہوتی ہے، جتنی قسم کی خرافات ہوتی ہے، جتنی قسم کے شرک ہوتے ہیں، کفر ہوتے ہیں، ضلالت اور بدعات کا وہ خزانہ اس کے دل میں جمع ہوتا ہے۔ جب وہ لا کو شروع کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ جب دل سے نکلتا ہے تو یوں سمجھو کہ دل سے تمام بت نکل جاتے ہیں اور ایک اللہ کی وحدانیت کا جلال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی آ گئے۔ بنو اسد قبیلہ تھا، دیہات کے رہنے والے دیہاتی لوگ تھے۔ وہ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر کے اندر موجود تھے، باہر موجود نہیں تھے۔ تو وہ لوگ آئے
اور پوچھا پتہ لگایا کہ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف فرما ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر ملاقات کے لیے آتا، ملنے آتا، اللہ کے پیغمبر اگر گھر میں ہوتے تو مسجد میں، یار بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک حقیقت بتلا رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر کہ وہ لوگ آئے اور اللہ کے پیغمبر مسجد میں موجود کہاں تھے؟ گھر میں تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ بتلانے والے کون ہیں؟ او یار دسو، بتلانے والے تیرے میرے جیسے مسلمان بھی نہیں ہیں، بتلانے والے وہ ہیں جن کے جوتے کے نیچے خاک آتی ہے، وہ مسلمان سرما بنائے تو عبادت بن جاتی ہے۔ بتلانے والے وہ ہیں جو زمین پر قدم رکھتے ہیں، اللہ عرش برین پر ان کے چلنے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ یار اللہ کے پیغمبر کہاں ہے؟ اپنے گھر میں ہے، مسجد میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر اگر مسجد میں ہوتے تو حجرہ عائشہ میں موجود نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ ہر وقت، ایک ہی وقت کے اندر ہر جگہ موجود ہونا، یہ خاصہ اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے اور کسی کا خاصہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حاضر ناظر ہونے والا کمال کس میں ہے؟ حاضر مانا موجود اور ہر جگہ موجود، یہ نہیں کہ یہاں موجود ہے باہر موجود نہیں ہے۔ اگر بیت اللہ میں موجود ہے تو پاکستان میں نہیں ہے، نانا جو حاضر ہے وہ ایسا حاضر ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر حاضر اور موجود ہے، کسی جگہ وہ غائب نہیں ہے۔ ناظر کا معنی دیکھنے والا، ایسا دیکھنے والا، ایسا دیکھنے والا جس کو کائنات کی کوئی نظر نہیں دیکھتی، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ ایسا باریک بین ناظر ہے اور حاضر ہے کہ ساری کائنات میں موجود بھی ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے، لیکن کائنات کی کوئی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ معلوم ہوا کہ حاضر ناظر اس ذات کو کہا جاتا ہے جو خود تو نظر نہیں آتی لیکن ہر چیز کو وہ خود دیکھ بھی رہا ہے اور موجود بھی ہے۔ وہ لوگ آئے اور پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر کھا رہے ہیں۔ وہ چونکہ ایمان اور اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، بس دنیاوی غرض کی وجہ سے مسلمان تو کہلواتے تھے اپنے آپ کو، لا الہ الا اللہ کا ورد تو انہوں نے کر لیا لیکن حقیقت حال سے واقف نہیں ہے۔ وہ سیدھے دروازے پر چلے گئے اور کہنے لگے، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد الینا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نکلو ہماری طرف، باہر نکلو، گھر سے باہر نکلو، ہماری طرف آ جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو جس انداز میں ان اعرابی لوگوں نے بلایا اور دیہات کے اندر رہنے والے لوگوں نے مخاطب کر کے بلایا، اس طرح کسی صحابی نے کبھی بلایا؟ صحابی نے کبھی نام لے کر اللہ کے پیغمبر کو نہیں بلایا، صحابی نے کبھی زور زور سے آوازیں لگا کے پیغمبر کو باہر نہیں بلایا۔ اپنی مرضی سے جب آ جاتے تو لوگ ملاقات کر لیتے، وگرنہ اللہ کے پاک پیغمبر کی انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ تھے سچے اور حقیقی طور پر ایمان اور اسلام کی حقیقت اور باریک بینی سے واقف لوگ تھے، وگرنہ یہ لوگ جو دیہات سے آنے والے ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اور وہ سیدھے دروازے پر پہنچ کے کہتے ہیں، اخرج یا محمد الینا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی ہماری طرف باہر تشریف لائیے، نکل آؤ، نکل آؤ اپنے گھر سے۔ جب انہوں نے یہ آوازیں لگانا شروع کر دی، اللہ کے عظیم قرآن مقدس کے اندر کہتا ہے، پتہ یہ بلانے والے لوگ کون ہیں؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ کریم فرماتے ہو لوگو، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ یہ بلانے والے کون ہیں۔
جب صحابہ کرام پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے گفتگو کرتے ان کو بلاتے مخاطب کرتے اللہ ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ یہ کون ہے اور ان لوگوں نے جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھا لیکن اندر اندر ان کے ایمان کی حلاوت موجود نہیں ہے اللہ ان کے متعلق کہتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو حجرے سے باہر بلانے والے یہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں لوگوں لا یاکلون ان میں عقل کا ذرہ بھی موجود یہ نرے بے وقوف لوگ ہیں نرے بے ادب لوگ ہیں نرے جاہل لوگ ہیں وگرنہ میرے پیغمبر کا مقام کہاں اور یہ بلانے والے کہاں میں اللہ بھی اپنے پیغمبر کو کبھی نام لے کر نہیں بلاتا تو یہ کون ہوتے میرے پیغمبر کو نام لے کر بلانے والے اس لیے اللہ فرماتے ہیں اکثرهم لا یاکلون یہ بالکل نرے بے عقل اور بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کو آ کر باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی اللہ کے پاک پیغمبر باہر تشریف لے آئے ان لوگوں نے ملاقات کی ملاقات کے وقت کہنے لگے قالت الاعراب آمنا ہم تو ایمان لے آئے ہم کیا لے آئے حالانکہ ایمان نہیں لے آئے یہ تو اسلام لے آئے یہ کیا لے آئے اور اللہ دی ترتیب کہے کہ پہلے ایمان لے او بعد اسلام لے او انہاں پہلے اسلام لے آندا ایمان دا نا نشان بھی کوئی نہیں لیکن ظاہری طور تے آکھن کے لگے نے قالت الاعراب آمنا وہ دیہاتی کہنے لگے وہ جنگلی کہنے لگے وہ بے ادب اور گستاخ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر کل اللہ کے یاد ہے وہ بولو یار کل خانی تو اللہ نہیں آتی نا اللہ دے کل ایک خانی تو اگا نال ملا سٹی ہے اللہ کل تے بس کر دیتی ہے کل اے میرا پاک پیغمبر میدان چجل اے میرا پاک پیغمبر کل اے ساری کائنات دا پھول انج ہے کہ نہیں ساری کائنات جمع ونجے ساری کائنات دے نبی تے ولی تے پیر تے فقیر تے چھوٹے تے بڑے 18,000 مخلوق نو جمع کیتا ونجے اللہ فرماندا ہے ساری کائنات دا خلاصہ تا وجود محمد ساری کائنات دا عرق تا وجود محمد ساری کائنات دا نچوڑ تے وجود محمد ساری کائنات دا مرکز تا وجود محمد ساری کائنات دی عزت تا وجود محمد ساری کائنات دی شرافت تا وجود محمد ساری کائنات دی صداقت ہوے امانت ہوے دیانت ہوے ولایت ہوے عنایت ہوے ہدایت ہوے انابت ہوے ازارت ہوے نثارت ہوے بصارت ہوے سیرت ہوے صورت ہوے طہارت ہوے نظارت ہوے عیادت ہوے قیادت ہوے مزاج ہوے معراج ہوے بلندی ہوے مقام ہوے انعام ہوے اعلان ہوے اذان ہوے اتقان ہوے عرفان ہوے پہچان ہوے سارا مرکز وجود محمد یہ ہے کہ نہیں اللہ فرماتا ہے کل جو لوے ساری کائنات دا پھول جڑا تیری گل من گنے او دا لگ ونجڑا مل جس تیری گل تو منہ پھیرے او گیا رول تے کل جو میرا پاک پیغمبر اعلان کر کے تے انہاں لوگاں نو دس حقیقت حال کل لم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اللہ کریم رگ دے اتے ہاتھ رکھ کے تے اعلان کروایا ہے تاکہ منافق بندے نو قیامت تک واسطے موقع نہ ملے اسلام وچ وڑن دا بارو بار تا آوے پر اندر آون دی اجازت
کوئی نہیں. اس وقت اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر جڑے لوگ تیرے سامنے یہ گلاں ایمان دیاں پہ کردے نے کہ اساں ایمان لے آندا ہے اساں ایمان دے اندر آ گئے، میرا پیغمبر آپ اپنی سچی زبان نال انہاں نوں دس دے کہ لم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا. اے میرے پاک پیغمبر انہاں نوں دسو ایمان تساں نہیں لے آندا. ایمان آخے جی ہور کے پہاڑ پھرے تے رکھا ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ کوئی سنگ لگ ویندے نے اساں پڑھدے کھڑے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تسبیحاں بھی پڑھدے پئے، ورد بھی کردے پئے، وظیفے بھی پڑھدے پئے، ڈھولے گل وچ پائی کھلے. ہور کیڑی شے دا نام ایمان بندا ہے؟ بادشاہ اساں تے ایمان لے آندا تے تساں دے لم تؤمنو تسا ایماندار کوئی نہیں، ایمان تسا نہیں لے آندا. ہور کے لے آندا کہ آکھا اپنے آپ نو جو سا ایماندار کوئی نہیں تے ہو مڑ کے اپنا نام رکھا. اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر انہاں نو اقوالا کن قولو اسلمنا. ہاں انہاں نو آکھی رکھو اسا مسلمان ہیں. اسا کون ہے؟ اسا مسلمان ہے. اسا بادشاہ مسلم ہے، اسا بادشاہ مسلم ہے، اسا بادشاہ مسلم ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے. ایماندار کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اللہ فرماتا ہے ایماندار اس واسطے نہیں کہ تواڈے دلوں لا الہ نکلیا نہیں. اتوں تو جڑا پڑھے وہ مسلمان ہوندا ہے تے جڑا وچوں وچوں پڑھے وہ ایماندار ہوندا ہے. وہ کون ہوندا ہے؟ ایماندار ہوندا ہے. اس وقت میرے پیغمبر انہاں اتوں کلمہ پڑھے، اے اتوں کلمے دی وجہ نال مسلمان تا بن سکدے نے، مسلماناں دے زمرے وچ لوگ انہاں نوں شمار کر سکدے نے. جے میرے کولوں کوئی پوچھے جڑا دلاں دے حال دا واقف ہے، اس رب کولوں کوئی نہ دا حال پوچھے تے او رب کے آدھے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. او اللہ دلاں دے راز جانن والا پیا دے. او لوگو اے دل میں بنایا، اس دل دے اندر والیاں گلاں نوں میں جاندا. انہاں لوگاں دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں. اے اتو تو دعویٰ کھلے کردے نے منافق بن کے تے دنیاوی غرض و غایاں دی وجہ دے نال. یہ لوگ تان بنو اسد قبیلے دے لوگ ایک موقع آیا آ کے آکھن لگے بادشاہ اساں تہاڈی جماعت چاہے کیا دے کھڑے ہیں، اساں تہاڈی نماز پڑھ دے کھلے ہیں، اساں تہاڈیاں مسیتاں وچ آندے ہیں بادشاہ، اساں تہاڈے نال کلمہ بھی پڑھ دے کھلے ہیں. تے بادشاہ سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے آ گئے ہیں، اپنے مذہب ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خیالات تے نظریات ہی چھوڑ دیتے نے، اپنے رسم و رواج چھوڑ کے اساں تہاڈے نال ایمان لے آندے تے تہاڈے نال اسلام قبول کیتی کھڑے ہیں. اللہ کریم فرماندے میرا پاک پیغمبر اے لوگ آندے نے، اے لوگ یمنون علیکا ان اسلموا. اے آندے نے آ کے دس دن جو اساں بھی کوئی چیز ہے اے دسن آندے باقی ہے نے وچوں کوئی شے نہیں. بعض لوگ نمازی ہوندے نے وہ نماز دسن واسطے آندے پڑھن واسطے لوگاں نوں دسنا ہوندا یار اساں بھی مسلمان ہے. اگے پیچھے نہ ہوون تے عیدی والے دیہڑے وڈا ترا بن کے آسن تاکہ پتہ لگے بادشاہ اے دے نال دا تا مسلمان مڈو جمیا ہی کوئی نہیں. ایو جے لوگ آ کے دسن واسطے تے احسان جتلاون واسطے آندے نے یمنون علیک ان اسلموا. اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر اے تیرے اوتے احسان لائی ودنی کلمہ پڑھ کے اے نمازاں پڑھ کے تے تیرے اوتے احسان لائی ودن جو اساں نبی نو مل گن گیتا ہے، اساں پیغمبر نو خرید گیتا ہے کلمہ پڑھن دے نال. اے میرا پاک پیغمبر انہاں نو دس دے کل لا تمنون علیکا وبل اللہ
یمنون علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے میرا پاک پیغمبر جڑے ایو جیاں گلاں پہ کردے نہیں انہاں نو آکھ تہاڈا کوئی احسان نہیں میرے اُتے۔ لا یمنون علی اسلامکم یمنون علی اسلامکم۔ اللہ دے پیغمبر دسو اپنے طرفوں کہ تساں دا کلمہ پڑھ لینا اسلام دے اندر داخل ہو ونجنا اے تہاڈا میرے اُتے احسان کوئی نہیں، بل اللہ یمنون علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے اللہ دا احسان سمجھو کہ تانوں کلمے دی توفیق دتی ہے۔ یہ احسان کے ہے؟ ایک بادشاہ نوکر رکھیا اپنا، بادشاہ کے رکھیا؟ نوکر رکھیا، او دی تنخواہ مقرر کیتی، انہوں سہولیات دتیاں، چند دن خدمت کردا رہ گیا نوکر، کپڑے دھو کے دے، استری کر کے دے، روٹی تیار کر کے دسترخوان لا کے پانی میز دے اوتے رکھ کے روٹی کھلاوے، ہاتھ دھواوے، تولیہ دے، صابن دے، تیل دے، ساریاں خدمتاں کرن تو بعد او دے دل وچ خیال آ گیا کہ بادشاہ جڑا کچھ میں پیا کردا بادشاہ دے اوتے احسان پیا لانا، بادشاہ تے احسان پیا لانا۔ اس بادشاہ نو اگر وہ آ کے آکھے کہ بادشاہ سلامت اے سارا کچھ جڑا کچھ میں پیا کردا اگر میں نہ کراں تو تا جینی ہوئی مر ونجے، تینوں پوچھنے والا کوئی نہ ہوئے، تیرا حال حوال کوئی نہ لوے، تو تا بادشاہ ہے ہی میرا احسان مند، میں سارے تیرے تے احسان پیا کردا۔ عقل والا بندہ سوچ کے جواب دیندا ہے او پاگل بے وقوف اے تیرے کام کرنا بادشاہ تے احسان نہیں، شکر کر اللہ دا کہ تیرے جہن نکمے نو اس بادشاہ نے اپنا نوکر بنا لیا۔ اے احسان بادشاہ دا تیرے اتے، تیرا احسان بادشاہ تے کوئی نہیں۔ انہی طرح اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے تے اسلام تے احسان لائی ودا ہوئے، اللہ تے اللہ دے رسول تے احسان لائی ودا ہوئے، اللہ پاک دے طرفوں جواب ملدا ہے کوئی نہ کملے جھلے بے وقوف نہ بنو، بل اللہ یمنون علیکم بل اللہ یمنون علیکم ان ہداکم للایمان۔ او لوگو اے میرا احسان سمجھو کہ میں تانوں ایمان واسطے چن لیا ہے، ایمان تے اسلام دی پٹڑی تے چلا دیتا ہے، اے میرا احسان سمجھو میں تانوں گھروں اٹھا کے اپنے گھر لے آیا، تساں دے گھر وچوں اٹھا کے میں اپنے گھر وچ لے آیا، اے میرا احسان سمجھو کہ میں اپنے والے پاسے بلا لیا تانوں، اے میرا احسان سمجھو تساڈا زکات دیونا، اے میرا احسان سمجھو نماز پڑھنا، میرا احسان سمجھو سچ بولنا، اے تہاڈا کوئی کمال نہیں، کمال اس دا ہے جس تانوں توفیق دتی۔ تے ایمان تے اسلام دی توفیق کس دتی ہے؟ وگرنہ ہزاراں لوگ شکلاں بھی تیرے نال ملدیاں نے، تیرے طرح روٹی بھی کھاندے، روٹی کھاون پیون والے لوگ ہوون، شکل و صورت دے لحاظ نال انسان ہوون، عقل و خیالات دے لحاظ نال انسان ہوون، بود و باش دے لحاظ نال انسان ہوون، لیکن ایمان دی انہاں نو کوئی توفیق نہیں، نرے کافر دے کافر پیراندے نے۔ اے اسلام تے ایمان دے اندر آ ونجنا اے اللہ پاک دی دین ہے تے اللہ دا اپنا انتخاب ہے، اللہ جس نو چن لوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے، اللہ نبی علیہ السلام نے اللہ نو آخیا کہ یا اللہ دو بندیاں چوں ایک مینوں چاہیے، دو بندیاں چوں یا عمر ابن الخطاب دے یا عامر بن حشام دے، یا اللہ یا ابو جہل نو اسلام دی دولت نال مالا کر دے یا عمر بن خطاب نو مالا مال کر دے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نو اے پتہ نہیں جو اللہ دی چون کہڑے بندے نال ہے، اس واسطے اللہ دے رسول دا انہاں دو وچوں ایک چاہیدا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے تو تا دو دا نال ہے، میں ایک اسے نو چون کے لے آساں جنوں میں آپ پسند کرنا ہے، تے اللہ پسند کیتا عمر بن خطاب نو۔ احسان وت کیدا ہویا؟ اللہ دا ہویا کہ حضرت عمر دے اسلام لے آنے دا احسان بندا ہے، اللہ پاک نے انہاں نوں ایمان دی دولت نصیب فرما دیتی۔ اس واسطے ایمان تے اسلام دی شرطاں دے مطابق بندہ اگر اترے
تے ایمان ایک میٹھی چیز دا نام ہے. ایمان تے پہلے جب تک اندر داخل نہیں ہوندا دل وچ انج سمجھو کوڑ تما، انج سمجھو کوڑ تما اتنی کڑوا جو کوئی آدمی قبول کرنے دا نام نہیں لیندا. یہ ایمان اندر دل وچ وڑ ونجے تے اتنی میٹھا کہ میں آدھا جیڑی جنت دے اندر نہر پہ چلدی ہے شہد دی اس نالوں بھی زیادہ میٹھا. جو بندہ جان اپنی لڑا کے رکھ دیندا ہے لیکن ایمان تو دستبردار نہیں ہوندا. معلوم ہوندا وقت ایمان میٹھی چیز دا نام ہے. اس واسطے ایمان دیا شرطاں دسیاں نے. کچھ شرطاں تو میں سنا دینا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے وچ ترے چیزاں آ ونجن سمجھو کہ اس ایمان دے مزہ تے جوس پی لیا ہے، شیرینی تے چاشنی اٹھا لئیے. جس طرح ایک بندہ درخت لاندا ہے، پودا لاندا ہے، او دی حفاظت کردیاں انہوں سردی تو گرمی تو پانی دا لحاظ ہوا دا لحاظ انہوں سارے بچاؤ کردیاں کئی سال اس بوٹے نو پالدیاں لگ ویندے نے. او جیڑا بندہ اتنیاں محنتاں نال تے اتنیاں مشقتاں نال ایک بوٹے نو پال کے تیار کر کے آندا ہے. آم دا بوٹا ہے، آم دے بوٹے نو اس تیار کیتا ہے، پال سام کے مکمل جوانی تک لے گئی ہے. ہن جس ٹائم اس بوٹے تے پھل لگ سی تے او پھل بندہ پرورش کرن والا جس ٹائم توڑ کے کھاسی کتنا مزہ سی کہ نہ سی. تو سوتا نہیں جڑا آم کھاسی اساں سی تو سب پہلے بغیر کھاون تو مزہ لے لیا. بہرحال اس نو بڑا مزہ آنا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے ایمان دے بوٹے نو پالدا ہے، او دی حفاظت کردا ہے، اتنی حفاظت کردا ہے کوئی گھن تے کیڑا نہیں لگن دیندا، کوئی دیمک نہیں آندی، کوئی جراثیم ایمان وچ نہیں آندا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او دی علامتاں ترائے کہ جیدا ایمان محفوظ ہے اونوں ترائے چیزاں آ ونجن تے ایمان دی لذت آ ونجنی ہے. اتنا ام میٹھا نہیں لگنا اس نو جتنی ایمان میٹھا لگنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سلاسن من کنا فی وجد بہن حلاوت الایمان. من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. جس بندے کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، تین علامتیں آ جائیں، تین عادتیں آ جائیں، تین صفات آ جائیں، اس بندے کو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. ایمان کی کیا ہوگی؟ تے جڑی حدیث وچ ہا لگی ہے حلاوت دے اندر ہے بھی حلوے والی لگی ہے بھی کیڑی لائیے؟ حلوے والی ہے لگی ہے. مطلب کیویں کہ اتنا حلوہ ہی میٹھا نہیں ہونا جتنا ایمان میٹھا ہونا ہے. تے جڑا بے ایمان ہو سی او حلوے نو میٹھا سمجھ سی تے ایمان نو کڑوا سمجھ سی. تے جڑا مومن بندہ ہو سی او اپنے ایمان نو حلوے نالوں بھی زیادہ میٹھا تے لذیذ سمجھ سی. اس واسطے جڑے جھوٹے ملا ہوندے نو حلوے تے مر مٹ ویندے تے ایمان دا نام ہی نہیں لیندے. او آدم جی ایمان دا نام لے لیا تے حلوے تو محروم ہوئے سا. اس واسطے ایمان تا آندی جاندی چیز ہے. جے اج کلمہ نہیں پڑھیا تے کل پڑھ لے سا پتہ نہیں اے مکھڈی ملدے کہ کوئی نہ. اے دی لذت جو آندی پئی ہے اساں تا دب کے کھا گنو، اے دے مزے اڑا گنو، کلمہ وت پڑھ گن سا خیر سلا ہے. او بندہ حلوے نو ترجیح دیندا ہے اپنے ایمان دے اوتے. مومن ترجیح دیندا ہے اپنے ایمان نو اپنی جان دے اوتے، اپنے مال دے اوتے، اپنے وطن دے اوتے، اپنی آل دے اوتے، اپنی اولاد دے اوتے، اپنے اہل دے اوتے، اپنے عیال دے اوتے، اپنے قرب و جوار دے اندر کسے چیز نو اتنی آلہ نہیں سمجھدا، قیمتی نہیں سمجھدا جتنا ایمان نو سمجھدا ہے. اس وقت نبی کریم فرماندے ہیں سلاس من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. او لوگو
تانوں میں دساں ایمان دی لذت اس نو ملنی ہے جے دے وچ کتنی چیزاں ترے چیزاں پہلی چیز اللہ دے رسول پہ دس دینے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے او کائنات والے ہو پہلی علامت پہلی نشانی اے کہ جڑے بندے دے دل دے اندر اللہ دی محبت تے اللہ دے رسول دی محبت اتنی غالب ہوے اتنی اغلب ہوے اتنی او دے اوتے مضبوط ہوے اتنی محکم ہوے اتنی اقوا ہوے کہ احب الیہ مما سواہما اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے مقابلے دے اندر اگر کائنات آ ونجے اولاد آ ونجے مال آ ونجے بیویاں آ ونجن بچے آ ونجن خاندان آوے رشتہ داری آوے تعلق داری آوے سب کچھ چھوڑ دے وے ہٹ ونجے توڑ دے وے مکا دے وے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت وچ فرق پہلی نشانی کہ سب تو زیادہ تیرے دل وچ قدر تے قیمت کنا چیزاں دی ہوے اللہ دی تے او دے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود مقدس اے دی قیمت کے انگوٹھے چوم کے لے لینا اے دا نا قیمت بن دیے صلاۃ و سلام پڑھ لینا اے دا نا قیمت بن دیے اچے اچے واج کر دینا اے دا نا قیمت کوئی نہ قیمت تا بن دیے ایک پاسے تیری برادری دا رواج ہوے ایک پاسے تیرے ابے دا قول ہوے ایک پاسے تیرے بابے تے دادے تے آکے تے ملجے تے مولے دا نا آ ونجے دوے پاسے میرے محمد دی سنت آ ونجے میرے پیغمبر دا رواج آ ونجے میرے پیغمبر دا قول فعل کوئی چیز آ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت نو سینے نال لا لے تے باقیاں نو ٹھوکرا مار دے باقی کائنات نو قدماں دے نال اپنی پیراں دی کھوری نال ٹھوکر مار کے ہٹا دے کہ سب چیز ہٹ سکدی ہے محمد پاک دی سنت میرے کولوں کدے چھوٹ سکدی اے دا نام محبت ہے اے دا نام کیویں یہ بھی نہیں میٹھی میٹھی سنتے ہاں محمد دی سنت کوڑی ہے متا تو سمجھی وداؤ میں میٹھی میٹھی سنت اپنا لو تے کوڑی نو چھوڑ دیو نا اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت کوڑی بندی تا ہے کہ جدو ساری کائنات نو چھوڑ کے محمد دی سنت تے عمل کرنا پیندا ہے گل سمجھ آ گئی ہے میٹھے میٹھے بھائیو تے میٹھی میٹھی سنتے پتہ نہیں کتھوں کڈ کے لے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سلاسن ترائے چیزاں پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما جتھے اللہ دی گل آ ونجے دنیا نو چھوڑ دیو اس گل نو نہیں چھوڑنا جتھے اللہ دا قانون آ ونجے دنیا دے قانون چھوڑ دیو اللہ دے قانون دے مقابلے دے اندر اللہ دے رسول دے طریقے دے مقابلے دے اندر ساری کائنات دا طریقہ چھٹ گیا ہے اے ایک نشانی تے دوئی نشانی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دوئی نشانی اے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے دوئی نشانی اے کہ جے دے نال دنیا دے اندر جیڑی شے نال محبت پہ کردا ہوے چاہے وہ تیرا بیٹا ہوے چاہے تیری بیٹی ہوے چاہے تیری بیوی ہوے چاہے تیرا باپ ہوے چاہے تیری ماں ہوے چاہے تیرا خاندان ہوے چاہے تیرا دوست ہوے تیرا ہمسایہ ہوے دنیا دی کوئی چیز ہوے کسی جاندار چیز نال محبت کرے یا غیر جاندار چیز نال محبت کر رہے ہوے اللہ دے نبی فرماندے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ او دے نال محبت اس واسطے کری تاکہ اللہ راضی ہو ونجے او دے نال محبت تا کری تاکہ اللہ راضی ہو ونجے او دے نال تیری محبت الحب للہ البغض للہ اگر کسے نال جوڑ بناویں تاویں اللہ واسطے اگر کسے نو توڑ کر دے تاویں اللہ واسطے اللہ نو ناراض کر کے کسے نال جوڑ نہ بناویں اللہ نو ناراض کر کے کسے نال توڑ نہ بناویں تیرا جوڑ ہوے تا اللہ واسطے
تیرا توڑ ہوئے تا اللہ واسطے، تیری محبت ہوئے تا اللہ واسطے، تیری نفرت ہوئے تا اللہ واسطے، تیری حب ہوئے تا اللہ واسطے، تیرا بغض ہوئے تا اللہ واسطے، کسے نال پیار کریں تا اللہ دی رضا واسطے، کسے نال تکرار کریں تا اللہ دی رضا واسطے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ دا او میرا ابا، تو میرا ابا تا ہے میرا رب نہیں، اس واسطے تیرے نال محبت تا کردا جو میرے رب نے آکھے پیو دی نافرمانی نہیں کرنی، پیو نال ٹکر نہیں لینی، اس واسطے ابا جانا میں تیرے نال ٹکر دین دے معاملے چ لے رہا، ولد ہون دے لحاظ نال کوئی ٹکر نہیں۔ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے محبت اللہ واسطے لا کے دکھائیے تے اپنے پیو نال توڑ پیدا کیتا ہے تاکہ دے واسطے اللہ واسطے کیتا ہے، کوئی اپنی ذاتی رنجش کوئی نہیں، ذاتی کوئی انہاں دا آپس دے اندر عداوت دشمنی کوئی نہیں چل رہی، نہ کوئی زمین دا جھگڑا ہے، نہ کوئی جائیداد دا جھگڑا ہے، نہ دنیا دی کسی چیز دا جھگڑا ہے۔ اس وقت اللہ دے رسول فرماندے نے دوئی نشانی ایویں کہ کسی چیز نال دنیا دے اندر محبت چل رہی ہوے، پیار پہ چلدا ہوے، محبت تے پیار تے تیرا تکرار ہوئے تا کہ دی رضا واسطے تاکہ اللہ راضی ہو ونجے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کر دے آئے نے، جڑے ویلے آئے نے حجر اسود دے سامنے آ کے کھلو گئے نے، آدھے نو حجر اسود مینوں پتہ ہے تو پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکدا ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکدا ہے، نہ تیرے اندر بولن دی طاقت، نہ سنن دی، نہ چلن دی، نہ آون دی، نہ جاون دی، ایک جگہ دے تے بے جان پتھر ہے تو پیا ہوئے جویں باقی پتھر تو بھی پتھر ہے، پر میں عمر جیاں جوانی تینوں نال بوسے کیوں کھلا دیندا، میرے نال دا جلال والا بندہ بھی تیرے نال کیوں سینہ لا کے چمٹیا ہویا تے تینوں بوسے کھلا دیندا ہے۔ اس وقت کہ میرے رسول نے تینوں بوسا نہ دتا ہویا، تیرے جے ہزاراں پتھر میرے پیراں دے تلے ٹھوکراں کھا کے پہ رلدے ہوندے نے، پر تینوں محبت نال بوسے تاں کھلا دیندا تاکہ اللہ راضی ہو ونجے، میرے پیغمبر دی سنت زندہ ہو ونجے تا تینوں بوسے کھلا دیندا وا۔ اس وقت اللہ دے نبی فرماندے نے ایمان دی نشانی دوئی اے وے، جے مزہ لینا ایمان دا تاں چھوڑ دیو محبت اپنی ذات والےو، چھوڑ دیو اپنے جھگڑے تے جھیڑے اپنی ذاتی رنجش والے، کسے نال لڑائی کرو تا اللہ واسطے، کسے نال رسائی کرو تا اللہ واسطے۔ اے دوئی شرط تری شرط اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نے او کائنات والےو جڑے ویلے کلمہ پڑھ گنو دلوں، جڑے ویلے کلمہ دلوں کلمہ اسلام دا پڑھ گنو، اقرار کر گنو لا الہ الا اللہ دا، اس کلمہ پڑھنے تو بعد ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ایک واری جدو ایمان وچ داخل ہو ونجے، اس داخل ہون تو بعد وت اللہ دی نافرمانی، رسول اللہ دی نافرمانی، ایمان نو چھوڑ کے کفر نو قبول کرنا، ایمان نو چھوڑ کے گمراہی نو قبول کرنا اتنا اوکھا سمجھی، اتنا مشکل سمجھی جویں اپنے آپ نو اگ وچ پا دیونا بندہ مشکل سمجھ دے، ایویں ایمان وچوں نکل کے دوبارہ نافرمانی وچ آون نو بھی مشکل سمجھ لویں۔ کتنی نشانی ہے؟ یہ تیسری نشانی ہے کہ ایمان دا مزہ لینا چاہتے ہو، لطف لینا چاہتے ہو تو نشانیاں دے تے عمل کر لو کہ ایمان قبول کرن تو بعد وقت مڑ کے دوبارہ او عادتاں کرن دی اجازت اے نہیں ہو سکتا۔ بندہ مسلمان ہی ہوئے تے بندہ اپنے بابے دادے دے رواج ہی پورے پہ کردا ہوئے۔ اکثر اوقات میں لوگوں کو سندا تے بڑا تعجب ہوندا ہے کہ یار اے بدعت شامل کیوں ہوئے، اے خلاف سنت خلاف شریعت کام ہویا تو اے دے اندر شامل کیوں ہو گیا؟ آخر مڑ کے کرا برادری نو کیڑے کھاتے پاواں، برادری جو ہوئی رشتہ داری جو ہوئی آخر نال چلنا پیندا ہے۔ ایک سوال ہے انہاں کولوں، ایدا مطلب ہے تیرا اپنے نانے تے چاچے تے مامے نال رشتہ ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نال تا رشتہ کوئی نہ ہویا نا۔ جو اس رشتے نو اتنی اہمیت دیتی ہے تے او رشتہ پہلا رشتہ تا انسان دا ہے ایمان نال،
پہلا رشتہ انسان دا کس نال ہے؟ ایمان نال ہے، اور ایمان دا تعلق اللہ تے اللہ دے رسول نال ہے۔ بندہ جدو پیدا ہوندا ہے، پیدا ہونے دے وقت سب تو پہلے کان وچ کے پڑھ دیو ہے یہ کدے نال تعلق پہ بننا ہے؟ رشتہ کدے نال پہ بننا ہے؟ ایک کدے ہویا جو بچہ پیدا ہوئے تو انہوں آکھن تیرا نانا جینا ہے، تیرا دادا ہے، فکر نہ کری، رومی نہ بچہ، دادا موجود ہے، ماما موجود ہے، نانا موجود ہے، چاچا موجود ہے، تیرے واسطے دودھ موجود ہے، بادشاہ ساریا نعمتاں موجود ہیں، نہ گھبراویں۔ کسے بچے دے کان وچ نانے دادے دا نام لیا ہے نہ اگر لیا گیا تو کہدا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر دا مانا ہے کہ تینوں دس دے پے بچہ جڑے ویلے جوان ہو ونجے تے ہوش دی زندگی چا ونجے ایو کچھ دل وچ یقین رکھی کہ رشتہ وڈا ہور کسے دا نہیں، اگر ہے تا کس دا؟ اللہ دا رشتہ ہے۔ کوئی دادے دا رشتہ آوے، کوئی نانے تے مامے دا رشتہ آوے، او رشتے چھوٹے بن دین تے اللہ اکبر اللہ دا رشتہ۔ ہن جیڑا وڈے رشتے نو چھوڑ کے چھوٹے رشتے نو راضی کرے ہے بے ایمان کے کوئی نہ اس وڈے رشتے دا خیال تا نہ کیتا نا، اللہ نو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ نو چھوڑ دیتا ہے، رشتے دار خوش ہو ونجن، کل خانی نہ کھاواں تا رشتے دار ناراض ہوندن، بدعت شامل نہ ہواں تا لوگ ناراض ہوندن، چلیسواں بادشاہ نہ کھاواں تا لوگ ناراض ہوندن، میں جو نہیں کھاندا میں مر گیا، جینا کھلا کہ نہیں کھلا؟ آج تو صحیح وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نہ کھا سا، ہاتھ کھلا کرو جڑے آدے کہ جیڑی خلاف سنت ہو سی چیز ہوتے نزدیک ونجنا۔ خدا دی قسم ہے جدو اسا اے چیزاں چھوڑ دے اللہ اس تو ود کے دینا ہے سانو۔ میں تجربے نال آکھدا کہ جس جگہ تے مسئلہ سخت بیان کیتا ہے اتھے اللہ نے عزت زیادہ رکھوائی ہے، جس جگہ دے اتنے بدعت والی چیز نہیں کھادی، غلط چیز نہیں کھاتی، اللہ پاک نے 2 منٹاں بعد اس تو اعلیٰ چیز دے دیتی ہے۔ اس تو ساڈا ایمان پختہ ہو گیا کہ یار انہاں چیزاں کچھ بھی کوئی نہیں، اگر ہے تو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہے سب کچھ ملدا ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ 3 چیزاں تیرے دل چ آون تا ایمان تینوں اج میٹھا لگ جائے جو دنیا دا کوئی پھل بھی دنیا وچ میٹھا نہیں لگن لگا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ہے، کون ہے سنا دے گل، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ساتھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ میں اپنے قبیلے نو ون کے تے اسلام تے ایمان دی دعوت دیتی ہے، میں سارے قبیلے نو اسلام تے ایمان دے تے ایگری کر لیا تے راضی کر لیا، انہاں دے نال میری صلح ہو گئی ہے، میں بھی پڑھدا می دلوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او بھی میرے نال نال پڑھ دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہاں بھی پڑھ لے تے میں سارے لوگاں نو مسلمان کر لے۔ ایک وچ برادری دا بندہ ہی کون ہے؟ ایک برادری دا بندہ ہی تے رشتہ دار ہے، اوسا کہ میں ایک اللہ نو من گنا تے انہاں ساریاں نو چھوڑ دیواں، اے سارے ناراض ہو ونجن، اے ساری برادری ایک سائڈ تے ہو ونجے تے میں لا جدو پڑھنا تے لا تا ڈانگ رکھی آندا ہے چلائی آندا ہے لا الہ، کوئی رشتہ داری دا خیال نہیں، کوئی قرب و جوار دا خیال نہیں، کوئی ہمساگیری دا خیال نہیں، کوئی اپنی رشتہ داری دا خیال، اگر خیال ہے تا الا اللہ، ایک اللہ دا خیال دل جلال پیدا ہوئے، خیال ہوئے تا اللہ دا جلال ہوئے تا اللہ دا جمال ہوئے تا اللہ دا کمال ہوئے تا اللہ دا طاقت ہوئے تا اللہ دی رضا ہوئے تا اللہ دی ثنا ہوئے تا اللہ دی وفا ہوئے تا اللہ دی کبریائی ہوئے تا اللہ دی ردائی ہوئے تا اللہ دی وفا ہوئے اللہ نال ادا ہوئے اللہ نال ندا ہوئے تا اللہ دی خشاع ہوئے تا اللہ دی خشوع ہوئے تا اللہ دا خضوع ہوئے تا اللہ دا رکوع ہوئے تا اللہ دا قیام ہوئے تا اللہ دا قعود ہوئے تا اللہ دا سجود ہوئے تا اللہ دا نزوع ہوئے تا اللہ دا وضوع ہوئے تا اللہ دا جموع ہوئے تا اللہ دا جمود ہوئے تا اللہ دا سکوت ہوئے تا اللہ دا سکون ہوئے تا اللہ دا جفون ہوئے تا اللہ دا جمون ہوئے تا اللہ دا جنان ہوئے تا اللہ دا قلب ہوئے تا اللہ دا حلب ہوئے تا اللہ دا جذب ہوئے تا اللہ دا وصف ہوئے تا اللہ دا عزم ہوئے تا اللہ دا نظم
ہوے تا اللہ دا، عدل ہوے تا اللہ دا، فضل ہوے تا اللہ دا، کرم ہوے اللہ دا، رحم ہوے اللہ دا، عزم ہوے اللہ دا، نظام ہوے اللہ دا، اعلان ہوے اللہ دا، قرآن ہوے اللہ دا، انسان ہوے اللہ دا۔ اے جمال پیدا ہو گیا ہے، اے کمال پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ فرماندے نے جڑے ویلے سارے نو کر لیا او ایک بندہ اڑ گیا، اس آکھے میں تا مننا کوئی نہیں، ایک دے جلال کیویں آویں، ایک دے کمال کیویں آویں، سارے جو ناراض ہوندے نے، سارے جو میرے نال لڑدے لڑائیاں کردے میں تواڈے نال کوئی نہیں، تساں الگ تے میں الگ، حتیٰ کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال ایمان لے آندا سی، لشکر ایمان تے اسلام داخل ہو گئے نے، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں جنگ دا موقع آ گیا ہے، جنگ احد دا کیا موقع؟ جنگ احد دا موقع آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے جڑے ویلے جنگ دا اعلان کیتا ہے تے فرماندے پئے ساری الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ دے پاک پیغمبر دل ساری الى مغفرۃ، آؤ جے گناہ مٹواونا چاہتے ہو، غلطیاں ختم کراونا چاہتے ہو، آؤ جے جنت لینا چاہتے ہو، کیڑی جنت؟ جیڑی اس زمین نالوں وڈی ہے، آسمان نالوں وڈی ہے، اتنی لمبائی تے چوڑائی والی جنت، او جنت لینا چاہتے ہو؟ اللہ جیڑی جنت نو عدت تیار کیتا ہے، جیڑی جنت نو اللہ سجا دیتا، جیڑی اللہ نو اللہ نے مزین کیتا، اللہ نے منور کیتا، اللہ نے مطہر کیتا، اللہ نے مصفا کیتا، اللہ نے مزکا کیتا، اللہ نے مجلا کیتا، کنہ واسطے؟ للمتقین، جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا جلال پیدا ہویا ہے، محمد دا جمال پیدا ہویا ہے، محبت الفت پیار لگاؤ تے انس پیدا ہویا اللہ تے اللہ دے رسول دا، انہاں واسطے اللہ ایڈی جنت تیار کیتی، عیش والی جنت، نشاط والی جنت، بساط والی جنت، عزم والی جنت پیدا کیتی ہے۔ اتنے بڑے کمال و جلال تو بخت و اقبال والی جنت دے اندر جانا چاہتے ہو، سارے آ جاؤ۔ اللہ دے نبی اعلان کیتا تے سارا قبیلہ لگایا۔ او بندہ اس دیاڑے سفر تے گیا ہوئے، او بندہ او جڑا اڑ گیا ہے، او اسیرم سفر تے پردیس وچ گیا ہوئے، سارا قبیلہ لگا گیا ہے، پورا محلہ تے پوری آبادی سنسان پئی ہے، دروازیاں نو تالے لگ گئے نے، گھر بند ہو گئے نے، اج پتہ لگدا ہے کہ ایتھے تے آفت آئی ہے، جو بندہ ایک رہا ہی کوئی نہیں۔ او بندہ جڑے ویلے پردیس چوں واپس آئے، جیڑی گلی چوں گزرے کوئی چوں چراں کوئی نہیں، کوئی آواز کوئی نہیں، کوئی کھڑ کھڑ کوئی نہیں، اے گلی چوں گزرے ادھروں گزرے تے چپ چاپ ہے، ادھوں آوے تا چپ چاپ ہے، ادھوں آوے تا چپ چاپ ہے، سرناٹا چھایا ہے۔ ون کے تے زنانی کولوں پوچھدا خیر ہوئے محلے چکے ہوئے کہ ماتم ہو گیا جو سارے ہی لگے گئے نے، آکے ہور تا کوئی نہیں، ایک آواز کنا تے گونج دی ای ساری الی مغفرہ۔ اے ندا دیون والا ندا کھلا دیندا ہی تے میں جنہاں نو ویکھیا جلدی جلدی انہاں نہ کوئی جتیاں سنبھالیاں، نہ کوئی پگڑی سنبھالی، نہ کوئی لباس سنبھالے، نہ کوئی گھر بار تے بیوی بچے سنبھالے نے، جنوں ویکھیا نسدا جا رہا ہے تے دوڑدا جا رہا ہے، نسدا جا رہا ہے تے دوڑدا جا رہا ہے۔ او سارے لوگ چلے گئے نہیں، احد دے میدان وچ جنگ لگی ہوئی ہے، اللہ دا نبی لشکر بنا کے لے کے چلا گیا ہے۔ او قبیلے نو ویدا جدوں سارے لگے گئے نہیں، اپنی بیوی نو آدھا تو بھی اتھے رہے، اپنے سر دے اتے خود پائے، اپنے وجود تے زرہ پائیے، اپنی ہاتھ تے تلوار پائیے، گھوڑے دے اتے چڑھ کے بیٹھا تیار ہوئے، گھوڑے نو ایڈے جوش نال دوڑایا، ایڈی تیزی نال دوڑایا جو سیدھا نبی پاک دے قدماں وچ پہنچے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے اندر پہنچ کے آدھا ہے یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے سارا قبیلہ میرا مسلمان ہو گئے تے میں اس ٹائم اڑ گیا تے میں اسلام قبول نہیں کیتا، میں ایمان قبول نہیں کیتا، ہن میں آ گیا، اے دسو کہ پہلے ایمان تے عمل کراں، ایمان لے آواں یا جنگ شریک ہو ونجاں، لڑائی دے اندر شریک ہو ونجاں؟ نبی کریم فرماندے نے جنگ کرنا عمل ہے تے ایمان قبول کرنا اے بنیاد ہے۔ پہلے ایمان لیا وت دوہے کم کٹھے کرنے، ایمان بھی ہوئے تے اسلام بھی۔ ایمان ہے جو کلمہ پڑھ دل لا الہ الا اللہ
اے دلوں پڑھ لے وقت جہاد شریک ہو وجے تیرا اسلام ہی ہو گیا تے تیرا ایمان ہی ہو گیا. اس وقت یا رسول اللہ مینوں پہلے نمبر تے کلمہ پڑھو. انہاں کلمہ پڑھایا تے سیدھا تیر جنگ دے اندر شریک ہو گئے. گمسان دی جنگ لگی ہوئی ہے. قبیلے دے ایک بندے دی نظر پہ گئی ہے جو اسیرم کتھوں نکل آ گئی ہے. اے اس ٹائم تے ایمان قبول نہیں کیتا, اسلام قبول نہیں کیتا. بغیر ایمان تے اسلام دے جنگ کھلا لڑ انہاں نوں تعجب ہوندا ہے. سانوں تعجب نہیں ہوندا کہ ایمان تے قبول کیتا نہیں. آدھے او نماز پڑھو, آؤ روزہ رکھو, آؤ حج کرواوا, آؤ تانوں عمرہ کراوا. حالانکہ انہاں چیزاں تو پہلے دیکھنا ہے کہ اے بندہ ایماندار ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام تعجب نال انہوں ویکھن کہ ایمان تے اس قبول کیتا کوئی نہیں. عمل تے زور دتی ویندا ہے, تلوار ننگی لائی ودا تے ماری چائی ویندا ہے تے لڑدا پیا بھڑدا پیا. بڑے جلال تے جمال دے جرتاں دے اظہار پیا کردا ہے, بڑی بہادری تے بڑے کمال کھڑا دکھیندا ہے. ایک بندہ ہے اونوں آدا یار سانو تیرے جے کافراں دی مدد دی کوئی لوڑ کوئی نہیں. جڑا کلمہ نہیں پڑھدا تے ایویں اپنی قبیلے دی عزت بچاون واسطے تے قبیلے دے ساتھ دیون واسطے ساڈے نال نال لڑدا پیا. سانو تے جے کافر دی لوڑ نہیں. اس جدوں کافر دا لفظ آکھیا ہے حضرت اسیرم دے اکھاں وچوں آنسو نیرے رواں چلنا شروع ہو گئے نے, رونا شروع کر دیندا. آدا یار تو مینوں کافر آدا پیا ہے, میں ہن محمد دے حق تے ایمان قبول ہونے کلمہ پڑھ کے پیانا, میں ہونے کلمہ پڑھ کے آنا تا میں تلوار چلاندا کھلاواں, تا میں جہاد کھلا کردا وا. بغیر ایمان دے میں عمل کوئی نہیں کھلا کردا وا. او جڑے ویلے گل کیتی او بندہ چپ ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت اسیرم نے, عمر بن ثابت دا نام ہے, اسیرم دا لقب ہے, او لڑدا کھلا تے بھڑدا کھلا اپنی تلوار دے نال. کئی کافراں دی صفاں گھمکا دتے, اتنے جوش نال آیا تے نواں نواں آئے. ایمان دیا نوے کرن سن, کوئی پرانے بڈھا ایمان تا دا کوئی نہیں. ایمان بھی جوان ہے تے انسان بھی جوان ہے. اس اپنی جوانی تے جلال دے اندر لڑدا کھلا تے سارے صفاں نوں مکیندا کھلا. حتیٰ کہ صفاں دی صفاں الٹ کے رکھ دیتے. سارے کافراں نے مل جل کے تے ہکی وار یک بارگی حملہ کیتا ہے. زخمی ہوئے زمین دے اوتے گرے تے او دے قبیلے دا جیڑا بندہ او دے نال گزرے آ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چ جنگ لڑے یا اپنی قوم دی محبت چ جنگ لڑے. آ کے کوئی نہ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. ساری کائنات دی محبتاں تھلے تھلے تے محمد دی محبت بلے بلے. ساری کائنات تھلے تھلے, اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت جتھے آوے اوتھے بلے ہی بلے بلے بلے. میں تا او دی محبت واسطے پہ لڑدا, او دی عزت واسطے پہ لڑدا وا, ہور مینوں کوئی غرض و غایت کوئی نہیں. حتیٰ کہ انہاں زخماں دے اندر چور ہو کے لبیک آکھ دتی اس اللہ دے دربار وچ, جان پرواز کیتی ہے, شہید ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نو خبر ملی ہے یا رسول اللہ جڑا ہونے تواڈے ہاتھ تے ایمان قبول کر کے آیا اسیرم, او اسیرم تے شہید ہو گئے میں تے جہاد والے میدان وچ پیا ہویا, ٹکڑے بخی ادھڑے گئے نو دے, او تک کترا کترا ہو گیا, ذرہ ذرہ ہو گیا. حصہ سو دے وجود دا ظالماں نے تیر تلواراں تفنگاں دے نال او دی وجود نو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے. نبی کریم فرماندے عملا قلیلا وہ اسیرما مبارک ہوئی تو اللہ دے دربار وچ پہنچ گیا, پر تیرا مقام کتنا اللہ نے بنا دیتا ہے. عملا قلیلا واجرا کثیرا. اسیرما عمل تھوڑا کیتا ہی تے اجر زیادہ پایا ہی. عملا قلیلا واجرا کثیرا. وہ اسیرما عمل تیرا قلیل ہے, اجر تیرا اللہ دے دربار وچ بہت وڈا کثیر ہے. واہ واہ کھلے کر دینے, شابشاں کھلے دے نے. حتیٰ کہ صحابہ کرام آدے نے اساں بعض اوقات اس جنگ تو بعد اپنی محفل وچ بیٹھے ہوا تے ایک دوے کولوں پوچھدے ہسے یار ایو جیا بندہ دسو دنیا تے جے ایمان قبول کیتا ہوئے تے اسے ٹائم اللہ دے دربار وچ قبول ہو گیا ہوئے, فوراً ہی دا عمل تے ایمان قبول ہو گیا ہوئے تے جان پرواز کر گئی. او آدھے یار ہور تا کوئی نہیں. عمرو بن ثابت الاشہلی المقلب به اسیرم,
اودن ہے کو اسیرم صحابی ہے جس اسے ٹائم کلمہ پڑھے اسلام ایمان بھی لے آندا تے اسلام تے بھی عمل اسلام ہوندا ظاہری طور تے کوئی عمل کر کے بھی کھاونا ایمان ہوندا اپنے اندر وچ بت خانہ کڈ کے تے فوراً ہی دا عمل تے ایمان قبول ہو گیا ہوئے تے جان پروان کر گئی ہوئے وہ آدھے یار ہور تا کوئی نہیں عمرو بن ثابت الاشہلی المقلب به اسیرم اودن ایک اسیرم صحابی ہے جس اسے ٹائم کلمہ پڑھے اسلام ایمان بھی لے آندا تے اسلام تے بھی عمل اللہ مینوں اور تہانوں عمل دی توفیق وما